تو دوسری جانب پاکستان کا دوسرا سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 خلا میں لانچ کر دیا گیا۔ 5 ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کے طول و عرض میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ سیٹلائٹ زمین سے 36,000 کلومیٹر کی اونچائی پر مدار میں داخل کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ کو زمین سے مدار تک پہنچنے میں 3 سے 4 روز لگ سکتے ہیں۔ وزیراعظم کی دوسرے مواصلاتی سیٹلائٹ کے زمین کے مدار میں بھیجے جانے پر قوم کو مبارکباد۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے سائنسدانوں کی شاندار کامیابی پر فخر ہے، وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ MM1 کا زمین کے مدار میں پہنچنا پاکستان کے تابناک مستقبل کی نوید ہے، وزیراعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دعا ہے کہ MM1 مواصلاتی نظام کی بہتری اور خلائی شعبے میں کامیابیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ MM1 کی لانچنگ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، احسن اقبال کا یہ کہنا ہے۔ پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انجینئرز اور سائنسدانوں نے بڑی محنت کے ساتھ کام کیا ہے، اس میں ہمیں دوست ملک چین کا اشتراک حاصل رہا ہے، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ MM1 کی لانچنگ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، احسن اقبال کی جانب سے یہ کہا گیا۔ متنازع ویڈیو اپلوڈ کرنے پر FIA سائبر ونگ کا بانی PTI کے خلاف انکوائری کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق 26 مئی کو بانی PTI کے آفیشیل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمان کے نام پر پروپیگنڈا ویڈیو ٹویٹ کی گئی۔ بانی PTI جیل میں قید، ان کا آفیشیل ہینڈل پروپیگنڈا اور ویڈیو اپلوڈ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ عدیل وڑائچ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیسے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا؟ دیکھیں 4 لوگوں سے اس معاملے پہ بات کی جائے گی۔ FIA سائبر کرائم ونگ 4 لوگوں سے بات کرے گا اور FIA کی ٹیم اس معاملے پہ بانی PTI بیرسٹر گوہر خان، عمر ایوب اور رؤف حسن سے بات چیت کرے گی اور FIA ٹیم اس بات کا تعین کرے گی کہ ویڈیو ٹویٹ جو ہے بانی PTI نے خود کیا یا ان کی اجازت سے یہ کیا گیا۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا جو ہے یہ کس نے یہ کیمپین بنائی اور کس نے یہ چلائی۔ اگر اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا ہے تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اگر ایسا ان کی طرف سے نہیں ہوا تو انہیں اپنا ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر استعمال ہونے پر ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے تحریری درخواست دینا پڑے گی، ورنہ ان کو ایک نئے کیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے جو ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو کہ 26 مئی کو بانی PTI کے آفیشیل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمان کے نام پر ایک من گھڑت اور جو پروپیگنڈا ویڈیو ٹویٹ کی گئی تھی، اور بانی PTI جو کہ اس وقت خود اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور ان کا آفیشیل ہینڈل پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ جو 4 لوگ ہیں ان سے اب پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس کے حوالے سے FIA کی جو ٹیم ہے سائبر کرائم ونگ کی وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور اب یہ باقاعدہ انکوائری ہوگی اور اس میں کسی بھی سینیریو میں دونوں میں سے ایک صورت بنتی ہے۔ اگر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کی ہدایت پہ ہوا، اس صورت میں ان کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ عدیل آپ کا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس لازم ہے 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ فورم کے مطابق 9 مئی کے مجرمان کے خلاف کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا۔ افواج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے دشمن سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں۔ جھوٹ اور پروپیگنڈے کا مقصد افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے۔ اور وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ کراچی کی سڑکوں اور نالوں میں کچرا پھینکنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ لوگ نیا گھر بناتے ہیں اور اسی وقت ملبہ سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ملبہ پھینکنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا، اسی ملبے کو نالوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جس کو بھی پکڑا گیا یہ ملبہ پھینکتے ہوئے اس کو فوری طور پر اریسٹ کیا جائے گا۔ بڑے بڑے ملبے جو ہیں وہ سڑکوں کی سائیڈوں پہ لوگ نالوں میں پھینک دیتے ہیں۔ جہاں پر بھی اگر نظر آیا کہ جی اس طریقے سے کوئی کچرا پھینک رہا ہے تو فوری طور پر اس کو گرفتار کیا جائے گا اور SHOs کو کہا کہ جی آپ اس کی ریسپانسبلٹی لیں گے۔ سندھ گورنمنٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کی آپس میں ڈیٹیل نیگوسیشن ہوئی ہیں اور اس ڈیٹیل نیگوسیشن کے بعد یہ بتایا گیا کہ اسٹیل مل کو بند نہیں کیا جائے گا، اسٹیل مل کو پرائیویٹائز بھی نہیں کیا جائے گا،
اسٹیل مل کو چلایا جائے گا اور چلانے میں حکومت سندھ اسٹیل مل کی انتظامیہ کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کچھ میجر اسٹیپس لے گی. زمین پر جو ہے وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے وہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت پارٹنرشپ میں اس زمین پر بنانے جا رہی ہے. وہ ایک اسپیشل اکنامک زون ہوگا یہ بھی, اور اس سے اس کی جو بھی انکم ہوگی, جو بھی کمائی ہوگی, اس سے اسٹیل مل کو اپنے پیروں پہ. رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کی اہم گفتگو جاری ہے کہ 190 ملین کا جو کیس جو اوپن اینڈ شٹ ہے اس میں سے کسی طرح جان چھڑائی جائے. اس کے لیے پہلے 1971 کی ایک ویڈیو لگائی گئی, جب اس پہ پورے پاکستان سے اس پہ ایک رسپانس آیا اور لوگ کھڑے ہو گئے تو پھر اس سے مکر گئے. اس کے بعد پھر اس طرح کا ایک یہ انٹرویو جو کہ آرٹیکل ہے, اپنے انٹرویو نہیں, اور جو کہ غیر تصدیق شدہ ہے, وہ چھپا دیا گیا تاکہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو, پاکستان میں افراتفری پھیلے. اسی لیے یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبوتاش کرنا, اس کے ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرے کروانا, پھر بین الاقوامی جتنے ممالک, دوست ممالک کو خط بھیجنا اور ان سے کہنا کہ پاکستان سے وہ اپنے تجارتی اور دوسرے تعلقات نہ رکھیں. یعنی اس طرح یہ تمام چیزیں صرف اس لیے کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد 9 مئی پاکستان کے اداروں کے اندر تقسیم پیدا کرنا, پاکستان کے اداروں پر ایسے حملہ آور ہونا, اور آج کل عدلیہ پر بھی پریشر بڑھا رہے ہیں تاکہ ریلیف مل سکے. یہ بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے کیونکہ پریشر بڑھتا ہے, عدلیہ پر پریشر ڈالتے ہیں, ریلیف ملتا ہے. تو سب کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جتنی افراتفری اور ڈیسٹیبلائز پاکستان ہوگا اسی میں سے گنجائش نکلے گی اور عمران خان کو ریلیف ملے گا, اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو پھر کوئی ملے کہ کندھوں پہ بٹھائے اور وزیر اعظم ہاؤس لے جائے. ان کے تمام کرتوت اور گناہ جو ہیں وہ یکسر معاف کر دیے جائیں, جیسے پہلے سٹے پر سٹے اور پہلے بھی انہیں سہولتیں ملتی رہی ہیں. تو وہ اسی لیے یہ جو آرٹیکل نما ایک چھاپا گیا بیرونی جریدے میں, اسے تصدیق ہونا چاہیے تھا. اس پہ غلط معلومات ہیں, ان میں وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ جو قیدی ہے یہ اس وقت سزا یافتہ ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد سزا یافتہ ہے جس کے پاس 7 کمرے ہیں, ایکسرسائز مشین ہے, کوک ہے, دیسی گھی والے کھانے ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور 24 گھنٹے کے ملازمین ہیں. اور اس کے بعد جھوٹ کہنا اور جھوٹ لکھنا, جھوٹ بولنا, یہ ان کی پرانی عادت ہے. ایک دفعہ پھر عمران خان نے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے. ایک بات تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ جھوٹا بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے پرتعیش قیدی عمران خان ہے. ایسی سہولتیں پاکستان بلکہ دنیا بھر میں شاید ہی کبھی ملی ہوں. یعنی یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے کوئی ہوٹل بک کروایا ہو اور وہاں پر بتایا جائے کہ ایکسرسائز مشین ہو, وہاں پر کوک ہو, وہاں پر 7 کمرے اس کے پاس ہوں, اس کے بعد اس کی ایکسرسائز مشینوں سے لے کر ڈاکٹر کی سہولت 24 گھنٹے ہو, اس کے پاس وہاں جو